السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر ہمارے سبسکرائبر اور بے شمار لوگوں کی بار بار سوالات آ رہے ہیں کہ کیا آج بروز منگل 16 جولائی 2019 رات میں چاند گہن ہے یا نہیں، چاند گرہن ہے یا نہیں، اور اگر ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں کہ سورج گہن اور چاند گہن کے وقتوں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسوف اور خسوف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس سے مقصود بندوں کو خوف دلانا ہے، پس جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو۔ اور بات دراصل یہ بھی ہے کہ لوگ پہلے چاند اور سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے چاند اور سورج کو گہن عطا فرمایا کہ جب وہ چھپ جائیں گے تو لوگ یہ جان جائے کہ جب یہ چھپ جا رہے ہیں تو یہ خدا ہو نہیں سکتے، بلکہ وہ طاقت جو انہیں چھپا رہی ہے اس سے بڑی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو گہن لگانے کا حکم فرشتوں کو عطا فرمایا۔ عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو باطل قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اگر سورج اور چاند دونوں کے درمیان میں زمین آ جائے تو چاند کو گہن لگتا ہے، اور اگر سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے قیامت کے دن کا معمولی سا منظر پیش کرتا ہے کہ کس طرح سورج کی بے پناہ روشنی کو اللہ تعالیٰ یکلخت ہی میں غائب فرما دیتا ہے۔ مذہب اسلام ایسے موقع سے خرافات، بدعات، توہمات، اندھی عقیدت کے شکار ہونے یا تماشا بینی کے قطعاً کوئی گنجائش کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس عظیم نشانی کو غفلت سے آنکھیں کھولنے اور بارگاہ رب العالمین میں عاجزی اور انکساری اور نیاز مندی سے توبہ و استغفار کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار سورج گرہن ہوا تو اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، جس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ آج حضور کے بیٹے ابراہیم کی موت پر سورج گرہن ہوا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا۔ سورج اور چاند کسی کی موت کے سبب گرہن پر نہیں ہوتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب سورج اور چاند کو اس طرح دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں 1041 نمبر کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس طرح سے بہت ساری حدیثیں اس باب کی مل جاتی ہیں۔ اب سورج گہن اور چاند گہن کی نماز کے تعلق سے سماعت کر لیتے ہیں۔ چاند گہن کی نماز میں 2 رکعت ہے، اس میں جماعت نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی الگ الگ اسے پڑھے گا، اور یہ بہتر ہے کہ یہ اس وقت نماز شروع کی جائے جب چاند کو گہن لگ جائے، اور اس وقت تک پڑھا جائے نماز کو جب تک چاند گہن لگا رہے،
اور جب ختم ہو جائے تو نماز کو بھی ختم کر لیا جائے۔ اور یہاں پر ایک بات سب سے اہم یہ سمجھنے والی ہے کہ اس میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے۔ اب سب سے بڑی بات جو ہمیں یہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع سے حاملہ خواتین کو گھروں میں بند کر دینا یا چاقو یا تیز دھار والی چیز یا چھری وغیرہ کے استعمال سے انہیں نقصان پہنچنے کا عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ اسلامی شریعت سے بالکل ٹکرانے والا ہے، شرکیہ اور باطل اور ہندوانہ عقیدہ ہے۔ بالکل ایسا عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا ہے۔ چاند گہن کو کسی کے حمل میں تاثیر ڈالنے یا نقصان پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں ہے، بلکہ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل اسلام سے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرافات سے، بدعات سے، توہمات سے ہمیشہ دور رکھے، اور جب چاند گہن اور سورج گہن ہو جائے تو ہم سب کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے مہربانی ہمارے تمام سامعین، ہمارے تمام سننے والے اور تمام چینل کے سبسکرائبر سے میری گزارش ہے کہ آج کی رات جو چاند گہن ہونے والا ہے اس میں توبہ و استغفار کریں، اور جو ہم نے اپنی طرح سے ہندوانہ رسمیں اپنے معاشرے میں جاری کر لی ہے اس کا کچھ بھی صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ بخاری قرآن سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو اس سے جوڑیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور مزید سوالات کے لیے ڈسکرپشن